شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑا اور دکھوں کی جگہ یعنی زمین میں آباد ہونا پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے۔ ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے۔ وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، بہت سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان ساری مشقتوں کے بعد انہیں جب احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی دے دی ہے تو بہت نادم ہوئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے کیا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا کھلم دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی وہ مشہور دعا ہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے خزانے سے کم نہیں۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو غلطی کر کے پلٹ آنے والے لوگ پسند ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن اس کی دشمنی میں آ کے اگر ہم بہک جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یہ شاید یوں کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام انہیں دیکھ کر پہچان گئیں، وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یوں سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین ہوئی فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں بہت اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابن قبیس پر دفن کیا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا اور پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔
آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، اور کہیں پہ 930 سال بھی ان کے زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن کہیں بھی ہم اسے کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ تقریباً وہ 1000 سال تک ان کی زندگی تھی ایک محتاط اندازے کے مطابق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نے ان کا کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ آڈینس حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے واقعے سے، تفصیلی تذکرے سے جو ہمیں عبرت اور حکمت حاصل ہوئی، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انسان کی عزت اور تکریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے کہ کس طرح خوبصورت اور ایک آنریبل وے میں انسان کی تخلیق کی گئی، جبکہ جو کچھ سائنسدان اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ارتقائی شکل اختیار کی، پھر دس اینڈ دیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سارے جو وضاحتیں ہیں اور یہ جو قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا، قرآن کریم جیسے سچی اور کھری کتاب جس کے سچائی میں کوئی شک نہیں، اس کتاب نے واضح کر دیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کریم نے تخلیق فرمایا اور اپنی روح پھونکی، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان، ان کا یہ ارشاد ان تمام نظریات کی نفی کرتا ہے جو کہ سائنسدان دیتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا یا کیڑے مکوڑا تھا یا ارتقائی شکل کے بعد انسان بنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری عبرت و حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تکبر کا انجام۔ تکبر کا انجام ہمیشہ بہت برا ہوتا ہے۔ تکبر اور غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، جیسے کہ ابلیس کے واقعے سے ہمیں پتہ چلا۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، ایک بلند مرتبہ تھا، مگر وہ جب فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ہیلہ بازیاں کرتا ہے اور پھر اس پہ نادم نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حال ہوا؟ وہ مرتد ہو گیا، مردود ہو گیا اور لعنتی قرار پایا ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انسان کی روحانی بلندی کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں واضح فرمایا کہ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اس میں خصلتیں رکھیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس میں خصلت رکھی کہ نعمتوں کا شکر بجا لائے، اعلیٰ اخلاقیات ہوں اس میں، جیسے عدل و احسان، سچائی، امانتداری، خیر خواہی، سخاوت، محبت، مودت، اخوت، یہ سب اس میں مادی اور روحانی مجموعے بنا دیے گئے۔ اعلیٰ اخلاقیات اور ایمان، جبکہ حیوانی خواہشات اور جذبات، یہ ایک مجموعہ ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد ایک ایسا سبق ملتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے تمام اسباق میں سب سے اہم ترین اور ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے توبہ۔ توبہ قرب الہی کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، تو جب شیطان ہمیں بہکائے، شیطان ہمیں ہمارے خالق حقیقی اور محبت کرنے والے رب کائنات سے دور کرے، ہمارے اندر بھلائی اور برائی کی کشمکش جاری ہو جائے، ہم سے کچھ غلط ہو جائے، تو ہمیں وہی ہتھیار اختیار کرنا ہے، شیطان سے جنگ جیتنے کے لیے وہی علاج کرنا ہے، وہی ہتھیار استعمال کرنا ہے جو ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا، اور وہ ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار قرب الہی کے حصول اور گناہوں کی بخشش، رب کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے بہت اہم اور اونلی ون اینڈ اونلی ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان جائیں کہ انہوں نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھ چھوڑا ہمارے لیے، تاکہ ہم سے گر غلطیاں اور گناہ ہو جائیں تو ہم اپنے رب رحیم کی طرف پلٹ جائیں کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ کے کمنٹ
آپ کے کامنٹس، آپ کی رائے، آپ کے ویوز میرے لیے بہت محترم اور بہت اہم ہیں۔ آپ اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اٹ، آپ کو کیسا لگا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن سن کے، اور آپ اس میں مزید کیا چاہتے ہیں، کس نبی کو کمنگ ویڈیو میں سننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ مجھے ضرور بتائیے گا مجھے، اور آپ اس پروگرام کو، اس چینل کو مزید بیٹرمنٹ کی طرف لے جانا چاہیں، اگر کوئی رائے، کوئی ویو رکھنا چاہیں، دینا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم۔ جزاکم اللہ خیر فار لسننگ می۔